ایک منظر سوچیے، ایک 10 سال کی معصوم بچی جس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے، جس نے ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنی، لیکن اس کے ہاتھوں میں کوئی کھلونا نہیں، کتاب نہیں، بلکہ وہ اپنے والدین کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مختلف گھروں پہ کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے اس کا خاندان ایک بہتر معاشی زندگی گزار سکے۔ اور اسی اثنا میں جن جگہوں پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا معصوم بچپن چھین لیا جاتا ہے، اس کی معصوم زندگی کو رون دیا جاتا ہے، یہ معصوم ہمیشہ کے لیے مرجھا دی جاتی ہے، اور یہ اس زندگی کا دیا بجھا دیا جاتا ہے۔ میں کسی کہانی یا افسانے کی بات نہیں کر رہا، میں اسی ملک میں ہونے والے بچوں کے اوپر ذہنی اور جسمانی ظلم کی بات کر رہا ہوں، یعنی چائلڈ ابیوز کی بات۔ جس نے بھوک کی خاطر مجبور ہو کر ایک دکان سے کچھ کھانے کا سامان اٹھا لیا اور بدلے میں دکاندار نے اس کو اس دردناک طریقے سے پیٹا کہ وہ بچہ اپنی زندگی کی بازی ہی ہار گیا۔ وطن عزیز کے اندر چائلڈ ابیوز کے رپورٹڈ کیسز کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن افسوس کہ نہ تو ان رپورٹڈ کیسز کے اوپر ویسے کام ہو رہا ہے جیسے کہ کرنے کی ضرورت تھی، اور آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اگر رپورٹڈ کیسز ہزاروں کے اندر ہیں تو ایکچول کیسز کہاں پر ہوں گے۔ 2023 کا فاطمہ فریرو کا کیس یاد ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فاطمہ فریرو کی۔ 2023 کے اندر پیر اسد علی شاہ جیلانی کے نام سے ایک درندہ، جو کہ خیرپور کے اندر ایک بہت ہی بااثر وڈیرا ہے، اس کے پاس سے ایک کیس نکلتا ہے۔ شروع میں تو یہ کیس دبا ہی دیا گیا تھا، بااثر وڈیرے نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے فاطمہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، لیکن پھر کہیں کہیں قانون قدرت حرکت میں آتا ہے، اور جی، طاقت کون بنا؟ آپ، یعنی کہ سوشل میڈیا۔ یہ 10 سال کی بچی وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ یہ 10 سال کی بچی اس وڈیرے کے گھر میں محض 3000 روپے کے اوپر ملازمت کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس 3000 روپے سے اس کے گھر کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی، اور ایسے والدین کو کیا پتا تھا کہ جس درندے کے پاس انہوں نے 3000 کے عوض اپنی بچی کو کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہی اس پھول کو مسل ڈالے گا۔ ناظرین، فاطمہ قتل کیس میں اہم پیشرفت سامنے آ گئی ہے۔ سہولت کاری کے الزام میں گرفتار ڈاکٹر عبدالفتاح میمن کی ملزم اسد شاہ کے قمرے میں فاطمہ کے علاج کرنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالفتاح میمن معصوم فاطمہ کا حویلی میں علاج کر رہے ہیں، جبکہ مرکزی ملزم پیر اسد شاہ انتہائی پریشان ہے۔ پہلے تو صرف وہ تشدد ہوتا تھا، بعد میں جو جنسی درندگی کے اندر شامل ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ویڈیوز ڈارک ویب کے اوپر لیک ہوئیں۔ جب پولیس نے اپنی ابتدائی تفتیش کی تھی تو وہاں سے 7 مزید بچیاں نکلیں، اور ملزم وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ آج اس 2025 میں 2 سال اس درندگی کو گزرنے کے باوجود اب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ملزم اپنے مختلف اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اور ہماری قانونی پیچیدگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو طول دیتا چلا جا رہا ہے، اور کیا معلوم کہ آگے انصاف ہوگا یا نہیں۔ اس کے لیے اب کتنا مزید انتظار فاطمہ کو کرنا پڑے گا ہم نہیں جانتے۔ 2018 کی بات کرتے ہیں۔ 7 سال کی ایک ننھی منی پری جو کہ روز کی طرح کھیلنے کودنے اپنے گھر سے باہر نکلی اور پھر واپس کبھی نہیں ہے۔ اس کی لاش عمران علی نامی درندے نے جنسی زیادتی کرنے کے بعد کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے ہر زبان زدے عام کے اوپر سوال اٹھے
کہ آخر یہ ظلم کب تک. میڈیا اٹھا, لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ کیا, لوگ گھروں سے باہر نکلے اور آخرکار ملزم جو ہے وہ قانون کی شکنجے میں آیا اور 2 سال کی طویل مدت کے بعد اس کو سزائے موت دے دی گئی. انصاف تو ملا, لیکن زینب کی معصوم روح کو 2 سال تک تڑپایا گیا انصاف کی خاطر. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا زینب کے کیس کے بعد بھی معاشرے میں, ہم پاکستان کے اندر, پاکستانی معاشرے میں کیا یہ ظلم ختم ہو گیا؟ تو جواب آپ کے سامنے. میں آپ کو 2015 کے قصور کے سکینڈل کی طرف لے چلتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی زیادتی کا سکینڈل قصور کا تھا, جس میں 300 سے زیادہ بچوں کو درندگی کا شکار بنایا گیا. یہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں تھا, اس میں پورا ایک مافیا انوالو تھا, جس میں کمیونٹی لیڈرز سے لے کر پولیس والوں تک اور بیوروکریٹ سے لے کر کئی بڑے بڑے افسران کے بھی بعد میں نام. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ یہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کی نازیبا فحش ویڈیوز بناتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو دھمکاتے تھے کہ اگر آواز اٹھائی تو یہ ویڈیوز لیک کر دی جائیں گی, تمہارے بچوں کو بدنام کر دیا جائے گا. اب آپ سوچنے کی بات یہ ہے, 300 سے زیادہ خاندان اس ظلم کے خلاف چپ رہے, کمیونٹی خاموش رہی, اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے نظام قدرت حرکت میں آئی اور اس مافیا کا بھانڈا پھوٹا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ آخر کتنی گراوٹ کا شکار ہو گیا کہ یہاں پر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھی ہم لوگ اس کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتے. اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے اخباروں کی سرخیاں بنی, دوبارہ سے احتجاج ہوئے, 14 لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی, لیکن اکثر ملزمان آج بھی یا تو بیل کے اوپر ہیں یا پھر مقدمے عزیز کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں. ضرورت اس چیز کی تھی کہ نظام انصاف حرکت میں آتا اور بھرپور طریقے سے حرکت میں آتا اور ایک ایک اس فرد کو جو اس اسکینڈل میں جڑا ہوا تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. 2020 کی زہرہ شاہ یاد ہے, ایک 7-8 سال کی معصوم بچی جو ایک مڈل کلاس خاندان کے پاس ملازمت کرتی اور پھر اس کو ایک غلطی کی ایسی سزا ملی کہ وہ زندگی کی بازی ہی آ. اس نے غلطی سے وہاں اس خاندان کا طوطا آزاد کر دیا تھا, تو خاندان والوں نے مار پیٹ کے اس کو زندگی کی قید سے آزاد کر دی. کورٹ نے دونوں ملزمان کو عمر قید کی سزائیں دیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کے بعد کیا یہ مظالم رک گئے؟ کیا یہ جنسی درندگی ختم ہو گئی؟ کیا چائلڈ ابیوز ختم ہو گیا؟ 2022 میں لے سکتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام تر مسائل صرف خواتین یا بچیوں کے ساتھ ہیں. نہیں, ایسا نہیں. اس درندگی کا شکار لڑکے بھی بنتے ہیں, بلکہ رپورٹس کے تحت تو 52% چائلڈ ابیوز کے کیسز میں لڑکیاں اور 48% جو ہے وہ لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ ریشو بھی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں. 2022 میں کامران کا وہ کیس, 14 سال کا بچہ جس نے بھوک کی خاطر مجبور ہو کر ایک دکان سے کھانے کا کچھ سامان اٹھا لیا اور بدلے میں دکاندار نے اس دردناک طریقے سے اس بچے کو پیٹا کہ وہ پھر زندگی کی بازی ہی آ گیا. اگر جذبات سے ہٹ کر آپ اعداد و شمار کی طرف اپنی نظر ڈالیں تو آپ کو اور بھی خوفناک منظر نظر آئے گا. ایک NGO کے مطابق پاکستان میں 2024 میں رپورٹڈ کیسز 3000 سے زیادہ ہیں, جس کا مطلب ہے ایوریج پہ 9 سے 10 بچے ہر روز اس وطن میں ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے, یہ وہ بچے ہیں جو کہ منظر عام پہ ہے, جن کے کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں. اصل اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ اکثر ایسے کیسز گھر والے یا تو شرم کی وجہ سے یا پھر معاشرے کے ڈر کی وجہ سے رپورٹ ہی نہیں کرتے. 2025 کے پہلے 6 مہینے میں یہ اعداد و شمار 20% کا اضافہ رکھتے ہیں. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے
کہ اس زیادہ تر کیسز گھروں کے اندر رونما ہوئے ہیں، یا تو قریبی رشتہ دار، پڑوسی یا مالکان اس سب کے اندر ملوث ہیں۔ تو صرف 72% کیسز اکیلے پنجاب نے رپورٹ کیے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ باقی صوبوں میں کیا حال ہوگا۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود امید کا راستہ ہم کبھی نہیں چھوڑتے۔ میرے مطابق سب سے پہلا سولوشن ہے قانون کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا۔ قانون موجود ہیں، زینب الرٹ کیسز جیسی چیزیں موجود ہیں، لیکن فاصلہ نظر آتا ہے عدالتوں اور پولیس کے کام کرنے کے وقت میں، یعنی کہ وقت بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی پولیس کو ٹرین کرنا ہوگا کہ وہ بچوں کے کیسز کو، ان کے نفسیاتی مسائل کو سمجھتے ہوئے حل کریں، اور عدالتیں ایسی فاسٹ ٹریک بنانی ہوں گی جیسی سیاسی موضوعات پہ بنتی ہیں کہ ان بچوں کے کیسز کو ودن 2 to 3 months کنکلوژن کی طرف دیکھے جایا جا سکے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ماس لیول پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسکولز اور گورنمنٹ مل کے بچوں کو ٹرین کریں، بچوں کو ان کی حفاظت کے اوپر ٹرین کریں، ان کو بتایا جائے کہ ان کے سیف ایڈلٹس کون ہیں، ان کا پبلک زون کیا ہے، ان کا پرائیویٹ زون کیا ہے، کون ان کو کہاں پر ہاتھ لگا سکتا ہے، اور اگر کوئی انجانا شخص کہاں پر ہاتھ لگائے تو بچے نے اس کیس کو کہاں پر رپورٹ کرنا ہے۔ جب تک ہم نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کریں گے آنے والے مسائل کے لیے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہسپتالوں میں مینٹل ٹراما سینٹرز بنانے ہوں گے ہمیں۔ بچوں کو اس عمر میں لگنے والے زخم پوری زندگی نہیں بھرتے۔ ہمیں ایسے کاؤنسلرز ڈپلوائے کرنے ہوں گے جو ان بچوں کو مدد کر سکیں واپس زندگی میں آنے کے لیے، کیونکہ آج جو بچہ ابیوز ہوا ہے کل وہ ابیوزر بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز کمیونٹی کا رول ہے۔ بچے والدین کے علاوہ قوم کی امانت ہیں۔ کمیونٹی کو اپنے آس پاس نظر رکھنی ہوگی، محلے والوں کو نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ آج اگر کل کسی اور کا بچہ ہے تو کل یہ آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ پانچویں اہم چیز جو ہے وہ ایک ہیلپ لائن کا قیام ہے، جہاں پر ٹرینڈ اسٹاف موجود ہو اور جو متعلقہ تھانوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، جہاں پر بچوں کے لیے 24 گھنٹے یہ سہولت ہو کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے مسائل کو رپورٹ کر سکیں۔ اور سب سے آخر میں اور سب سے ضروری چیز، غربت کا خاتمہ۔ جب تک ملک کے اندر غربت بڑھتی رہے گی، ملک میں غریب کا خون پانی سے زیادہ سستا ہوتا رہے گا۔ آخر میں یہ جو تمام تر واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ صرف کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ آج جو کل کسی اور کے بچے کے ساتھ ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم معاشرے کے طور پہ آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ آئیں آج مل کر ایک عہد کرتے ہیں کہ بچوں پہ ہونے والے ظلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ظلم پہ خاموش رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینا۔